بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان قبیلہ قریش میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا اور سپہ سالاری اس کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ بچپن ہی سے لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ معاش کا ذریعہ تجارت تھا اور اس میں آپ نے اس قدر ترقی حاصل کر لی تھی کہ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسی بنا پر آپ کا لقب غنی پڑ گیا۔ طلوع اسلام کے وقت آپ کی عمر 34 برس تھی اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر اسلام میں داخل ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگرچہ رسائے قریش میں سے تھے، لیکن اسلام لانے پر انہیں بھی مختلف اذیتیں دے کر نقصان پہنچائی۔ آخر کار اہل مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے، مگر یہ افواہ سن کر کہ اہل قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے واپس مکہ آ گئے۔ بعد ازاں جب مدینہ جانے کی اجازت ملی تو وہاں ہجرت کر گئے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ سارے شہر میں ایک ہی ایسا کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، مگر وہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا جس نے اسے ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھاری رقم دے کر اس کنویں کو خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شامل تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ بستر مرگ پر تھی، اس لیے جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دلجوئی کے لیے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں آپ کو اہل مکہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ اسی وقت یہ افواہ مشہور ہو گئی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جان دینے کی بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اسلام کی خاطر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بے دریغ مال خرچ کیا، اکثر غزوات کی تیاری میں دل کھول کر چندے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کاتب وحی رہے، عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مشیر اعلیٰ رہے۔ غزوہ تبوک میں آپ نے 1/3 فوج 10,000 سپاہیوں کے لیے ساز و سامان فراہم کیا۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار نقد پیش کیے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ فرمایا، آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آپ مجلس شورا کے ممتاز رکن رہے۔ وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 اشخاص حضرت عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص کو نامزد کیا اور فرمایا کہ ان میں جس کے حق میں کثرت رائے ہو اسے 3 دن کے اندر خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ بالآخر 3 دن کے صلح مشورے کے بعد انہوں نے مسجد نبی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس پر سب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مختلف صوبوں میں بغاوت رونما ہوئی۔ مفتوحہ ممالک میں اب بھی بعض عناصر ایسے تھے جو اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے ابھی تک دبے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سرکشی اختیار کی، لیکن حضرت عثمان کے حکام نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ بغاوتوں کو کچل دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کا نصف اول نہایت امن اور سکون کے ساتھ گزر رہا۔ ہر طرف حدود سلطنت میں توسیع ہوتی رہی، تجارت و زراعت کو فروغ حاصل ہوا اور لوگوں کی خوشحالی میں اضافہ ہوا، مگر اس دوران میں مال و زر کی فراوانی نے مسلم معاشرے میں حسد و رقابت کو جنم دیا اور ایک ایسے فتنے نے سر اٹھایا کہ جس سے اسلامی وحدت پارا پارا ہو کر رہ گئی۔ ایک مدت تک مسلمانوں کی ہر قسم کی ترقی رک گئی اور وہ داخلی امور میں الجھ کر رہ گئے۔ قریش کے 2 خاندان بن امیہ اور بن ہاشم کی باہمی رقابت بڑی قدیم تھی۔ اسلام نے اسے وقتی طور پر دبا دیا۔ شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان خاندانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن امیہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ہاشم سے تھے۔ اس لیے ان 2 خلیفوں کے عہد میں ان خاندانوں کی قدیم عداوت نے دوبارہ سر اٹھایا۔ عہد عثمانی میں
نظام حکومت کا ڈھانچہ وہی رہا جس کی تکمیل فاروقی عہد میں ہو چکی تھی۔ البتہ بعض شعبوں میں مزید ترقی ہوئی۔ شمالی افریقہ، قبرص، ارمینیا وغیرہ کی نئی فتوحات کے علیحدہ صوبے بنا دیے گئے۔ اس عہد میں دمشق، اردن اور فلسطین کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا جس کے والی امیر معاویہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ضرورت سے زیادہ نرم تھے۔ بڑھاپے نے آپ کو مزید کمزور کر دیا تھا۔ آخر کار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ تاریخی اسلام کا ایک نہایت افسوسناک باب ہے۔ اس واقعے نے وحدت ملی اور اسلامی شہرازہ بندی کو کچھ اس طرح برہم کیا کہ کسی کے سنبھالے نہ سنبھلی۔ شہادت سے چند روز قبل باغیوں کو اتباع کیا تھا: یاد رکھو بختہ، اگر آج تم نے مجھے قتل کر دیا تو قیامت تک نہ ایک ساتھ نماز پڑھ سکو گے نہ ایک ساتھ جہاد کر سکو گے۔ آپ کی یہ پیشگوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد مسلمان کئی گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے اور مسلمانوں کی تلواریں اپنے ہی بھائیوں کے خلاف بے نیام ہونے لگی۔ اگر ہم سے اس تحریر اور تقریر میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل ہسٹری اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔